کہ حج جو ہے نا جی کس کے اوپر فرض ہے، حج کس کے اوپر فرض ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت ہے اس کے اوپر حج فرض ہے۔ یاد رکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ آپ خانہ کعبہ کو بناؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا۔ خانہ کعبہ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم خانہ کعبہ کو بنا دیا ہے، اب ذرا اذان دو، اعلان کرو، لوگوں کو بلاؤ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ سنگلاخ پہاڑیاں ہیں، وادیاں ہیں، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے کہا دینا اذان دینا، آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس اذان اور اس آواز کا اثر اتنا ہوا کہ آج دیکھ لو پوری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں کہ نہیں۔ اور حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ آواز عالم ارواح میں بھی گئی تھی، جہاں پر روحیں ہیں وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز گئی تھی۔ اور ان ارواح میں جس نے لبیک کہا ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو حج کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا تھا نا، یہ بنیاد تھی، بنیاد یہ تھی، اور اس بنیاد کے اوپر پھر جناب حج کا یہ عمل شروع ہوا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ حج کی طرف بلانے کی توفیق دے دیتے ہیں نا جی، اس کے اوپر یہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ توفیق میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ توفیق میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ آدمی مسلمان ہو، آدمی باشعور ہو، آدمی بالغ ہو، آدمی صحت مند ہو، آدمی کے پاس پیسہ ہو اور راستہ صاف ہو۔ یہ 6 چیزیں اگر کسی کے پاس آ گئی ہیں تو سمجھ لو اس کو حج کی توفیق اللہ کی طرف سے مل گئی ہے۔ اور یہ 6 چیزیں آنے کے بعد بھی اگر بندہ حج پہ نہ جائے تو پھر وہ گناہ گار ہے، پھر وہ کیا ہے؟ گناہ گار۔ ان 6 چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی کمزور ہے تو اس کے لیے ریلیف ہے۔ دیکھو شریعت ہمیشہ اس وقت مطالبہ کرتی ہے جب ہمت ہوتی ہے، جب ہمت ہوتی ہے۔ کسی چیز کے لیے ہمت کا پیدا ہو جانا یہی اس چیز کی توفیق ہے، کسی چیز کے لیے اسباب اور وسائل کا مہیا ہو جانا یہی اس چیز کی توفیق ہے کہ اللہ نے اب تمہیں دے دیا تو اب عمل کر کے دکھاؤ۔ بھئی دیکھو نا، ایک آدمی غریب ہے، شریعت کہتا ہے کہ تم زکوٰۃ نہ دو، تم غریب ہو، کیوں؟ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی جو مالدار ہے اس کو شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، یہی توفیق ہے، اب دو، زکوٰۃ دو۔ اب اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو شریعت اس سے پوچھے گی، لیکن اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو شریعت اس کو حکم بھی نہیں کرے گی۔ روزہ ہے بھئی، بیمار ہے، شریعت کہتی ہے کہ بھئی رخصت ہے، بعد میں رکھ لینا۔ سفر ہے، شریعت کہتی ہے کہ بھئی تم سفر میں ہو، رخصت ہے، بعد میں رکھ لینا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ حج کی اگر توفیق مل گئی تو پھر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب توفیق میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ توفیق میں یہ 6 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 باشعور ہو یعنی عقل مند ہو، نمبر 3 صحت مند بھی ہو، نمبر 4 اس کے لیے راستے کیا ہو؟ آسان ہو، اسی طریقے سے جناب اس کے پاس پیسہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اگر اس کے پاس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ حج ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی بیٹی کی شادی کرانی ہے، بیٹے کی شادی کرانی ہے، ایک فیکٹری اور ڈالنی ہے، ایک مل اور لگانا ہے، حالانکہ پیسہ ہمارے پاس ہے، پیسہ ہمارے پاس ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ایک وقت پہ آ جائیں تو پھر حج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بیٹی کی شادی بعد میں کرو، بیٹے کی شادی بعد میں کرو، فیکٹری بعد میں لگا لو، ملیں بعد میں بنا لو، لیکن اگر حج آپ کے اوپر فرض ہو گیا تو سب دیکھو نا، روزانہ کی 5 وقت کی نمازیں ہیں کہ نہیں؟ اگر نماز اور بیٹی کی شادی، برات، بیٹے کی برات ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں، یعنی نماز کا بھی وقت ہے، بیٹے کے ولیمے کا بھی وقت ہے، برات کا بھی وقت ہے، پھر کیا کریں گے؟ شریعت کہتا ہے سب سے پہلے نماز پڑھو، حالانکہ روزانہ 5 وقت نمازیں ہیں۔ تو حج تو جناب پوری زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ اگر حج کا وقت آ گیا، حج ہمارے اوپر فرض ہو گیا اور ایک طرف جناب ہماری دنیاوی ضروریات ہیں، تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اس فرض کی ادائیگی کرو، اس حج کو پورا کرو۔ نہیں کرو گے تو اللہ کی ناراضگی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتا ہے، وہ چاہے یہودی مرے چاہے عیسائی مرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ وہ چاہے یہودی مرے چاہے عیسائی مرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب کو پتہ ہے، رحمت للعالمین ہے۔ جس کو جناب رسی ڈال کر گھسیٹا گیا اس نے معاف کر دیا، جس کو جناب اوجری جس کے اوپر رکھی گئی اس کو معاف کر دیا، جس نے پتھر مارے اس کو معاف کر دیا، چچا کے
قاتلوں کو معاف کر دیا، ہمیں مکہ کے لوگوں کو معاف کر دیا، اور وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب جو ہر غیر مسلم کے پاس جا کر اللہ کا حکم سناتے تھے اور اتنا غمگین ہوتے تھے اور اتنا محنت کرتے تھے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن اتارنا پڑتا تھا کہ اے میرے محبوب آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو نہ لے کر آئے، آپ کا کام ہے صرف اس تک بات کو پہنچا دینا۔ یعنی امت سے اتنا محبت اور شفقت کرنے والا نبی اگر یہ کہہ دے کہ جس کے پاس استطاعت ہے اور وہ حج نہیں کرتا ہے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے عیسائی ہو کر مرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اندازہ لگا لیں کہ کتنی جناب وعید، کتنی بڑی وعید ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ حج کا جناب سیزن چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی حاجی یہاں سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت کے ساتھ منزل مقصود تک واپس آنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کا حج بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے، اور جو نہیں جا سکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اسباب مہیا فرما دے کہ وہ بھی حج کے لیے جا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔